السلام علیکم۔ اب نہ سامان کھول سکتے تھے کہ کھانا پینا کر سکیں کہ دوبارہ باندھنا مشکل ہوتا اور آدھا دن اس میں گزرتا تو گھر ڈھونڈنا مشکل تھا، لہٰذا پھر بسکٹوں پر اور سارا دن کی خواری پر آ گئے۔ موڑ پر بھی ہم نے گھر دیکھا تھا، اسی کا پوچھنے گئے تو بھابھی کی طرف بھی چلے گئے۔ جی کہیں کیوں بلا رہی تھیں؟ کہنے لگی میرے ساتھ چلو میں گھر دکھاتی ہوں۔ میں نے کہا بھابھی ایک ایک بات کئی بار بتائی ہے کہ وہاں رہنے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ کہنے لیکن ٹھیک ہے پلاٹ لے لیا ہے نا، وہاں بھی فارم بنانے کے لیے پیسے تو نہیں ہیں نا تمہارے پاس؟ میں نے کہا نہیں، چاہتی تو یہی ہوں کہ پہلے قرض اترے پھر بناؤں، مگر کرایہ دیتے ہوئے قرض اتارنا بھی مشکل ہے، وہ بھی ہو جائے گا، پہلے گھر دیکھ لو۔ میں نے کہا مگر اسکول وغیرہ آنا جانا سب یہاں رہتے ہوئے بجٹ میں نہیں آئے گا۔ کہنے لگی تو اونجی دیکھ لے۔ میں ساتھ گئی، پہلے فلیٹ دکھائے، اچھے تھے مگر کرایہ زیادہ تھا۔ پھر اسی گلی میں انکل لیاقت بسمل کے گھر گئے، اس کا کرایہ بھی اتنا تھا مگر گھر کافی کشادہ تھا، بڑا سا صحن بھی تھا، باقی ہر چیز ٹھیک تھی، صرف گھر کو پینٹ کی ضرورت تھی جو کہ کافی عرصے سے نہیں کروایا تھا۔ بارشوں کے برسنے سے صحن وغیرہ کی حالت کافی بوسیدہ سی لگنے لگی تھی مگر اوور آل گرمی کے لیے بیسٹ تھا، ہوادار کشادہ۔ میں نے کہا بھابھی کرایہ دینا مشکل ہے، ہم گھر آ گئے۔ دیر ہونے پر بھابھی نے اصرار کر کے رات کو روک لیا۔ فوری ضرورت کی چیزوں کا بیگ ساتھ ہی تھا اور اسی میں احمد کی سالگرہ پر دینے کے لیے گفٹ بھی موجود تھا۔ چونکہ سالگرہ قریب تھی تو میں نے راستے سے ربن اور گفٹ پیپر خرید لیے تھے کہ ابھی ہی دے دیں گے موقع پر، شاید ہمارا آنا نہ ہو۔ اس طرف مسلسل گھن چکر بنے ہوئے تھے اور یہ میری برسوں پرانی عادت ہے کہ گفٹ وغیرہ میں ہمیشہ پہلے سے لے کر رکھ لیتی تھی، جس کو بھی دینا ہوتا سب کی سالگرہیں یاد رکھتی اور مہینہ پہلے ہی لے آتی کہ اگر عین وقت پر پیسے موجود نہ ہوں تو کہیں دینے سے نہ رہ جائے۔ البتہ اس دفعہ گفٹ میرے بیٹے کے پیسوں کا تھا، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بھائی کے لیے اپنے پیسوں سے گفٹ لوں گا، اور جب شاپ پر ہمیں پسند آیا تو اصرار کرنے لگا کہ ابھی ہی لے لیں، ان پیسوں سے جو مجھے عہد بک شاپ پر کام کر کے ملے تھے۔ میں نے کہا بیٹے وہ 1000 روپے تھے جبکہ یہ مہنگا ہے۔ ضد کرنے لگا آپ ابھی ملا لینا اپنے پاس سے، باقی پیسے میں پھر جب کہیں کام کروں گا تو ان پیسوں سے کاٹ لیے گا۔ اس طرح ہم نے اسی وقت لے لیا گفٹ۔ رات کو بھابھی ہر طرح سے قائل کرتی رہیں کہ ادھر ہی آ جاؤ۔ ہم نے چیزیں نکالیں اور باتوں کے دوران ہی گفٹ پیک کر لیا اور بہت محبت سے نیلم کو دیا کہ اس کے بیٹے کے لیے ہے، کبھی واسطہ نہ رہا تو ہماری یاد دلائے گا، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس نے بھی زندہ مسکراہٹ کے ساتھ خوشی سے قبول کیا۔ اور میں بعد میں کہا تھا کہ آپ ہی میرے بیٹے کے لیے سالگرہ پر اتنی دعائیں کسی نے نہیں دیں جتنی آپ نے دی ہیں، مجھے بہت اس کی خوشی تھی۔ خوش تو میرا بیٹا بھی بہت تھا، ہم دونوں ہی گفٹ دیتے وقت ہمیشہ ہی کھل جاتے تھے۔ وہ اس معاملے میں مجھ پر گیا تھا، چونکہ پورے خلوص اور چاہت سے دیتے تھے تو دعائیں تو آپ نکلتی تھیں، اور اب تو میرا کام ہی صرف دعا ہے، اور لوگ بھی مجھ گنہگار کو دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اپنا کاسہ تو ہمیشہ ہی خالی رہا مگر دوسروں کا بھرا رکھنے کی ڈیوٹی رب نے میرے ذمے ڈال دی تھی۔ بھابھی کے اصرار پر اب بیٹے نے بھی مجھے زور دینا شروع کر دیا کہ اماں ایک دفعہ آ کر دیکھ لیتے ہیں، کیا معلوم سب ٹھیک ہو جائے، ویسے بھی آپ بھی تو تھک گئی ہیں ہر چیز سے۔ ہاں بیٹے بہت تھک گئی ہوں، سالوں چل چل کر پیروں کے چھالے اب اجازت نہیں دیتے، اتنا چور ہو گئی ہوں کہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ کوئی جادو کی چھڑی گھما دے میرے لیے اور ہر منظر بدل جائے، مگر کب، کہاں اور کیسے ایسا ہوگا نہیں جانتی۔ اس امید پر پھر کوئی تکلیف دہ تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے باوجود بھابھی کا کہنا مجھے اچھا لگتا تھا، اندر سے یہی چاہتی تھی کہ وہ ایسے ہی کہیں اور اصرار کریں مگر خلوص سے، وقتی نہیں، صرف اپنی ضرورت دیکھتے ہوئے نہیں، اپنا فرض سمجھتے ہوئے، انصاف کے تقاضے نبھاتے ہوئے۔ نمائے اکھیاں کرن سوال نمائے، کدی تے پچھلے حال نمائے، تیرے باجوں تیری قسمیں دن بن گئے نے سال نمائے، تیریاں یاداں میرے ویڑے پاون روز دھمال نمائے، میرے نال زمانہ چلدا نت نمی ایک چال نمائے، سارے رشتے مطلب دینے کنوں دساں حال نمائے، اج بھی تیری راہ تے بئی
دیوے رکھے بال نیمائے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی تاکہ برسوں کی گھٹن نکل جائے۔ ان کی گود میں سر رکھ کر گھنٹوں آنکھیں بند کی لیٹنا چاہتی تھی کہ روح کے زخموں کو قرار مل سکے۔ سوال کرنا چاہتی تھی کہ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا، کیوں بے قصور مجھے سولی چڑھایا، کیوں مجھے دنیا کی نظر کیا، میرا خلوص، میرا احساس کیوں کبھی نظر نہ آیا۔ دیکھا بھی تو دوسروں کی نظر سے، اور نظر آئی بھی تو میں بوجھ، اور اس بوجھ کے خیال سے ہی ہمیشہ میرے لیے اپنی طرف سے دامن جھاڑے رکھا۔ مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے کہ بھابھی نے جو دیوار کھڑی کی تھی وہ اتنی آسانی سے نہیں گر سکتی تھی۔ میرے پاس بھی تو کوئی جواز ہو اسے گرانے کا۔ آپشن ان کے آگے رکھا تھا کہ انتظار کرنا تھا جب وہ مجھے بھی احساس دیں میرے ہونے کا۔ میں ان کے لیے کتنی معنی رکھتی ہوں، کتنی اہم ہوں، ثابت کریں۔ سب کے برابر کا نہ صحیح ان کا کوارٹر ہی کر دیں۔ دیکھیں بھابھی کتنا انتظار کرواتی ہیں، یہ دیوار گرانے کے لیے، یا آس کے مکھن سے لارا دیتی رہیں گی۔ میرے بیٹے کو ان کے درمیان رہنا اچھا لگتا۔ وہ چند مہینے کا تھا تب سے اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد لوگ اچھے لگتے، ورنہ گھبرا کر رونے لگتا تھا۔ اسی نسبت سے ہی وہ بھی شاید زور دینے لگا تھا۔ بھابھی سے تو ویسے ہی اسے خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ گھر کی بیل بجے یا فون کی بھابھی ہوں گی، فوراً الفاظ ہوتے، ان کے آتے ہی چہرے پر رونق آ جاتی، چہکنے لگتا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں بھی مان گئی، حالانکہ اچھی طرح اندازہ تھا کہ اپنے لیے تکلیف ڈبل ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی ہم اسی جگہ ہی کھڑے ہوں گے۔ کاشی نے بھی بات کی کہ آپ بس آنے کا فیصلہ کریں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ مگر کیسے؟ کوئی سر پیر نظر آ رہا ہو تو نہ، اس بیس پر فیصلہ کروں۔ کہنے لگا، کرایہ زیادہ لگ رہا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں دوں گا۔ بچے کے اسکول آنے جانے کی پریشانی ہے، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، میں خود اپنے اسے چھوڑنے اور لینے جاؤں گا، اور اگر نہیں بھی جا سکا تو دکان پر موجود لڑکے کوئی بھی لینے چلا جائے گا۔ اگر وہ بھی نہ ہوں تو حسن بھی ہے، وہ بھی کہہ رہا تھا مینا باجی سے کہیں پریشان نہ ہوں، ہم کر لیں گے، کرایہ، بلز، بچے کے اسکول کی ذمہ داری سب میں اٹھا رہا ہوں، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے خلوص سے کہے ہوئے الفاظ میرے رستے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے، مگر بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اور ان سب کی لمحاتی محبت سے میں ڈر رہی تھی کہ آیا اس پر وہ کتنے دن تک قائم رہیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی شب و روز، تو بہتر ہے ایسا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے جس سے فاصلے بڑھتے تو ضرور جائیں مگر کم ہونے کا کوئی گراف نہ ہو۔ آپ ایک بار بھروسہ تو کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا نا، پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب جو کہہ دیا میں اس پر قائم رہوں گا، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب نفع ہے یا نقصان، ایک دفعہ پھر جوا کھیل لوں۔ رب کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ کن کہہ دے۔ ایک دفعہ پھر سامان گودپور آ گیا۔ انکل لیاقت بسمل کے گھر شفٹ ہو گئے۔ بھابھی پہلے ہی بتا چکی تھیں۔ میں نے محلے میں معلوم کیا ہے کہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، مگر انکل کا مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت تنگ کرنے والے مالی مکان ہیں، اس لیے ان کے گھر کوئی کرایہ دار نہیں ٹکتا، گھر خالی ہی پڑا رہتا ہے زیادہ تر۔ ہر چیز پر اعتراض اور روک ٹوک کرنے والے انسان ہیں۔ میں نے کہا، بڑے بوڑھوں کے ساتھ میں رہنے کی عادی ہوں۔ جتنا امی تنگ کرنے لگی تھیں، اس کے بعد سب نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ان کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ سب کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں نے تو امی کے ساتھ بھی رہ کر دکھا دیا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس وقت میں پھر بھی فریش تھی، مگر اب نہ جسم میں طاقت ہے نہ حوصلہ۔ ہاں، مالی مکانوں کو جن باتوں سے پریشانی ہوتی ہے، ہم برسوں سے اس پر پابند ہیں، کبھی موقع نہیں دیا۔ انکل نے ایگریمنٹ کی بات کی، چونکہ ذمہ داری کاشی لے رہا تھا تو ایگریمنٹ بھی اسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس لیے اسے کہا۔ انکل کا اصرار تھا پہلے ایگریمنٹ ہو پھر ہی آپ نے شفٹ کرنا ہے۔ اسے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ خیر، وہ جب کچہری سے ایگریمنٹ لکھوا کر لایا، وہ سب چیزیں اس میں مینشن کی جو انکل لیاقت چاہتے تھے۔ ہم 20 سالوں سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تمام ایکسیسریز کے ساتھ ہمارا کتنا بل آتا ہے، سب میٹر ہو تب بھی، مین میٹر ہو تب بھی، دونوں کا ہی ہمیں اندازہ تھا۔ اب جب کہ ہمارے پاس الیکٹرک کی کوئی چیز نہیں تھی تو ہمارا بل نہ ہونے کے برابر ہی آنا تھا،
چونکہ مین میٹر الگ تھا اوپر کے پورشن کا، مگر پانی کے لیے نیچے والوں کے میٹر پر ہی موٹر چلتی تھی، اس لیے انکل نے پانی کا بل 1200 لکھوایا، 1000 سے 1200۔ گیس کا جو آئے وہ آدھا آدھا، کیونکہ گیزر وغیرہ بھی کمبائن یوز ہوتا تھا، اور بجلی کا میٹر الگ تھا، تو جو یوز کرتے وہی آنا تھا۔ میں نے گیس کے اور پانی کے بل پر اعتراض کیا کہ ہمارا یوز نہیں ہے، اس لیے ناجائز اتنا میں نہیں بھر سکتی۔ سردی کے دن تھے، ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ میں نے کتنا کام کر لینا تھا، مشکل سے ہمارے کپڑے ہی دھلنے تھے یا موپ لگتا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ابھی میں جس گھر میں ہوں میرے پاس سب بھی الیکٹرک کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، یعنی سیم یوز ہے جو اس وقت تھا اور جو اب۔ ٹینکی اور موٹر ہماری سیپریٹ ہے اور میٹر بھی ہمارا الگ ہے۔ ہمارا سردیوں میں 150 سے 200 بل آتا ہے، یعنی ابھی جو ہمارا بل آیا ہے وہ اتنا ہے، اور گرمیوں میں یعنی جو پچھلی ہمارا ابھی تو گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں نا، پچھلی گرمیوں میں ہمارا بل 300 سے زیادہ نہیں آیا، کبھی 300 کے اندر اندر ہی آیا ہے، اور یہ 2019 کی بات ہے۔ جو انکل بسمل کے گھر ہم رہے، یہ 2019 کی بات ہے، اس لیے میں نے کریکشن کروانی چاہی کہ بعد میں مسئلہ نہ ہو، اور پھر اگر یوز ہے تو ضرور انسان دے، مگر جب یوز ہی نہیں ہے تو اتنا ناجائز کیوں دیں؟ مگر کاشی نے منع کر دیا، اس لیے کہ انکل بھی اڑ رہے تھے اس بات پر کہ پہلے جتنے کرایہ دار آتے ہیں سب اتنا ہی دیتے ہیں، بھائی ان کی فیملیز بھی تو زیادہ تھیں، ہم تو 1.5 فرد ہیں۔ کاشی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ میری ذمہ داری ہے، میں دے رہا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ خیر ایگریمنٹ تو ہوا، اب اس سے پولیس اسٹیشن جا کر جمع کروانا تھا اور پھر کاپی انکل کو دینی تھی۔ ہم شفٹ ہو چکے تھے ہمیشہ کی طرح۔ شفٹ ہونے کے بعد گھر کی صفائی سے سٹارٹ لیا۔ وائٹ واش کے بارے میں ہم نے کوئی تقاضا نہیں کیا، اس لیے کہ نہ تو ٹائم تھا نہ میری ایسی حالت، اس لیے جیسے تیسے یہاں ٹائم نکالنے کا سوچا۔ چھتیں دیواریں جھاڑیں، جالے صاف کیے، ہلکے پھلکے جہاں جہاں تھے۔ چونکہ دیوار گیر الماری تھی روم میں، ووڈ کا اچھا کام کروایا تھا انکل لوگوں نے۔ میرے لیے مشکل بہت تھا پوری کبرڈ کو اچھی طرح صاف کرنا، مگر سرف سے میں نے رگڑ ڈالی اچھی طرح، پھر اس سرف کو صاف کرنے کے لیے کئی دفعہ موپ کیا، تب جا کر دل گوارا کیا کہ اب اس میں اپنا سامان رکھوں۔ روم میں ہم نے سیٹنگ کر لی کہ رات کو سونے کے لیے پریشانی نہ ہو، چونکہ بیٹے کی مدد سے ایک ہاتھ سے سارا کام کر رہی تھی، دونوں ہی ہم رات تک اچھے خاصے چور ہو گئے تھے۔ باقی کا کام کل پر ڈال کر ہم سو گئے۔